دعا مانگیں۔ مسیح یسوع میں ہمارے زندہ جلالی آسمانی باپ، تو جو تھا ہے اور آنے والا ہے، دل کی گہرائیوں سے تیرا شکر اور تیری تعریف کرتے ہیں۔ تو زندہ ہے اور تو قادر مطلق خدا ہے۔ اے باپ، تیرا شکر اور تیری تعریف کرتے ہیں کہ تو ہمیں بے حد پیار اور محبت کرتا ہے۔ خداوند، تیری پاکیزگی اور تیری قدوسیت کے سامنے ہماری زندگی کی کوئی حیثیت نہیں، کیونکہ اے خداوند ہماری زندگی میں بے شمار خطائیں اور تقصیریں پائی جاتی ہیں۔ اس کے باوجود جب اے خداوند ہم تیری طرف آتے ہیں، تجھے یاد کرتے یا تیرے قدموں میں جھکتے ہیں، تو تیرے شکر کرتے ہیں کہ تو وہ الہی ذات ہے جو کبھی گلہ شکوہ نہیں کرتی، بلکہ خداوند اپنی طرف آنے والوں کو خوشی کے ساتھ قبول کرتی ہے۔ اے باپ، تیرا شکر تیری تعریف کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں یہ عظمت بخشی کہ خداوند ہم تیرے بیٹے کے اس فدیے اور کفارے کے وسیلے سے اس دنیا میں روحانی طور پر تیرے بیٹے اور بیٹیاں کہلاتے ہیں۔ اے خداوند خدا، اس بڑے مرتبے کے لیے، اس بڑی حیثیت کے لیے تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ اور جہاں خداوند تو نے ہمیں یہ حیثیت بخشی ہے، تو چاہتا ہے کہ ہماری زندگیوں سے اس مقدس رشتے کا اظہار بھی ہو، تاکہ خداوند ہمارے رہن سہن، ہماری گفتگو سے، ہماری بات چیت سے خداوند تیرے بیٹے اور بیٹیوں جیسا اظہار ہو سکے۔ ہماری ساری کبھی کمزوری کو خداوند تو دور کر۔ تیرے شکر تیری تعریف کرتے ہیں خداوند کہ تو نے آج تک اپنی اس چھوٹی سی کلیسیا کو اپنے اس بڑے غضب سے، اس بڑی وبا سے، اس بڑے قہر سے خداوند تو نے بچایا ہے۔ خداوند منت کرتے ہیں کہ اسی طریقے سے تو ہمیں یہ احساس دے کہ ہماری کسی خوبی یا لیاقت کی وجہ سے نہیں، بلکہ یہ تیرے رحم اور تیرے فضل کی وجہ سے ہے۔ اس لیے خداوند ہمیشہ تیرا شکر بجا لاتے رہیں۔ خداوند خدا، تیرے حضور جھکتے رہیں، تاکہ خداوند تیرے محفوظ اور تیرے غضب کا شکار نہ ہونے والے ہاتھوں میں خداوند ہم رہیں۔ خداوند خدا، اپنے تمام عزیز و اقارب کو، اپنے خاندانوں کو، یہ جو اس دیس میں ہیں، پردیس میں ہیں، جہاں کہیں بھی ہیں اور جس حال میں بھی ہیں، خداوند منت کرتے ہیں تو انہیں سنبھال، ہر طرح کے دکھ، روگ، تکلیف، کمی کمزوری سے بچا کر اپنی پاک پناہ میں رکھ، اور یہ شعور بخش کے خداوند بے شک ہمارا یہ زمانہ آخری زمانہ کہلاتا ہے، لیکن ہمارے پاس زندگی کے کتنی سانسیں باقی ہیں، تاکہ خداوند اپنی انہی سانسوں میں تیرے تقاضوں اور تیری امیدوں کو پورا کر کے تیرے نام کو جلال دینے کا سبب بنے۔ خداوند خدا، تیرے شکر تیری تعریف کرتے ہیں، تمہاری التجاؤں اور مناجاتوں کو سنتا ہے۔ اپنے بچوں کے سارے کاروبار، محنت و مشقت، مال جان، کھیتی باڑی کو اپنے ہاتھ میں لے۔ خداوند خدا، جو بیمار، دکھی، لاچار ہیں، خداوند خدا انہیں تو اپنے ہاتھوں میں لے، انہیں صحت دے، تندرستی دے، اور خاص طور پر خداوند ملک پاکستان میں صوبہ سندھ کے لیے تیرے حضور منت کرتے ہیں، جہاں خداوند یہ سیلاب، یہ بارشوں کا سلسلہ، بے شک سائنسی طور پر ہم جو کچھ کہتے ہیں، لیکن خداوند یہ تیری طرف سے ایک اور طرح کی وبا ہے، ایک اور طرح کی سزا ہے۔ اس لیے خداوند منت کرتے ہیں، ہر طرح کی کمی کمزوری کو دور کر کے خداوند جلد از جلد سارے علاقے کو خداوند امن، چین اور سکون میں بدل دے۔ بچوں کے لیے خداوند تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ خداوند خدا، شیطان نہیں چاہتا کہ یہ بچے کل کو وہ کلیسیا بنے جو تیرے نام کو جلال دینے اور تیرے نام کو عزت دینے کا سبب بنے۔ خداوند خدا، اس لیے منت کرتے ہیں، زمانہ کا کتنا ترقی کر گیا ہے، یہ ینگ جنریشن کا کتنی بھی خداوند تو اسے بیگانہ ہو رہی ہے، اپنے پاک روح کے وسیلے سے، اپنی
غائبانہ اس قدرت کے وسیلے سے خداوند ان خاندانوں، ان زندگیوں کے اندر شیطان کو شکست دے اور روز روز ان بچوں کو اپنے میں بڑھنے کی توفیق دے، تاکہ خداوند کل کو آنے والی یہی تیری کلیسیا تیرے نام کو عزت اور جلال دینے کا سبب بنے۔ آج کی ہماری ساری عبادت کو شروع سے لے کر آخر تک اپنے ہاتھ میں لے، خداوند یسوع مسیح کے نام میں، آمین۔ خدا کی تعریف کرتے ہوئے ایک زبور گائیں گے، زبور نمبر 145، اس کا دوسرا حصہ، نہایت ہے رحیم خدا مہربان مہربان۔ خداوند کے زندہ پاک اور مقدس کلام سے نئے عہد نامے میں سے ایک حوالہ پڑھیں گے۔ پطرس رسول کا پہلا خط، اس کا دوسرا باب اور اس کی 9ویں آیت سے لے کر 10ویں آیت کے آخر تک۔ پطرس رسول کا پہلا خط، اس کا دوسرا باب اور اس کی 9ویں اور 10ویں 2 آیات کی تلاوت ہم کریں گے۔ خداوند کے پاک کلام میں یوں لکھا ہے، لیکن تم ایک برگزیدہ نسل، شاہی کاہنوں کا فرقہ، مقدس قوم اور ایسی امت ہو جو خدا کی خاص ملکیت ہے،
تاکہ اس کی خوبیاں ظاہر کرو جس نے تمہیں تاریکی سے اپنی عجیب روشنی میں بلایا ہے۔ پہلے تم کوئی امت نہ تھے مگر اب خدا کی امت ہو، تم پر رحمت نہ ہوئی تھی مگر اب تم پر رحمت ہوئی۔ خداوند اپنے پاک کلام کے پڑھے جانے پر اپنی برکت بخشے، آمین۔ دعا مانگے۔ خدا ہمارے آسمانی باپ، تیرا شکر تیری تعریف کرتے ہیں تیرے اس زندہ پاک اور مقدس کلام کے لیے، جس کے وسیلے سے باپ تو اپنے بچوں کی ہدایت اور رہنمائی فرماتا ہے۔ اے خداوند، سے تیرا پیار اور تیری محبت ہے کہ تو اپنے بچوں کو موت اور ہلاکت کی راہ سے ہٹا کر زندگی کی راہ پر گامزن کرنا چاہتا ہے۔ خداوند تجھ سے منت کرتے ہیں کہ تو ہمارے ذہنوں، دلوں اور زندگیوں کو تیار کر، تاکہ کلام کا جو بھی بیج بویا جائے وہ تیری مرضی کے مطابق پھلدار ہو، اپنے خادم کے ساتھ ہو۔ بولتے وقت پاک روح کی ہدایت اور رہنمائی فرما، خداوند یسوع مسیح کے نام میں، آمین۔ نامی آیت کے آخر میں لکھا ہے تاکہ اس کی خوبیاں ظاہر کرو۔ پطرس نے یہ خط ان ایام میں لکھا جب رومی حکومت کا قیصر نیرو تھا۔ ادھر یہودی سیاسی طور پر رومیوں کو یہ باور کروانے میں کامیاب ہو گئے کہ اگر آپ کی حکومت کو کوئی مسئلہ کل کو ہوا تو وہ یہ مسیحی فرقہ یا مسیحی کلیسیا ہے جو اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ کسی بادشاہ کے آنے کا انتظار کرتے ہیں اور پھر اپنی رسومات میں یہ کسی یسوع کا خون پیتے ہیں۔ اب اس لحاظ سے آہستہ آہستہ نیرو نے مقامی طور پر جزوی سطح پر اظہار ثانی شروع کی، اور یہ اظہار ثانی بڑھتے بڑھتے پوری سلطنت میں پھیل گئی۔ ایک خدشہ تھا کہ وہ تمام مسیحی جو مختلف مذاہب سے مسیحیت کے حلقہ بگوش ہوئے ہیں، ان اظہار ثانیوں کو دیکھ کر، ان آزمائشوں کو دیکھ کر یا ان تکالیف کو دیکھ کر کہیں وہ برگشتہ اور گمراہ ہو کر واپس نہ چلے جائیں۔ بڑا ضروری تھا کہ ان ایام میں ان کو یہ یقین دلایا جاتا کہ تم ہو کون، جس کی وجہ سے پطرس نے خط لکھتے ہوئے دوسرے باب کی نامی آیت میں ان کو واضح کیا ہے کہ کیا تم نہیں جانتے کہ تم شاہی کائنوں کا فرقہ، مقدس قوم اور خدا کی خاص ملکیت ہو۔ اب ہمارا فرض یہ ہے کہ جب خدا نے ہمیں اتنا بڑا ٹائٹل، اتنا بڑا رتبہ دیا ہے، تو خدا ہماری چند سانسوں کے اندر یا چند سالوں کی اس عمر کے اس قلیل عرصے کے اندر خدا ہم سے کچھ چاہتا ہے، اور چاہتا کیا ہے؟ ہم خداوند یسوع مسیح جس کے پاک اور پوتر خون کے وسیلے سے ہم بچ گئے ہیں، چھڑائے گئے ہیں، جہنم کی آگ کا ایندھن بننے سے بچ گئے ہیں، ہم اس یسوع کی خوبیاں اپنی زندگی سے ظاہر کریں۔ یعنی جو کچھ وہ کرتا رہا ہے، ہم اگر پورے طور پر نہیں تو جو کچھ ہم کر سکتے ہیں ہم اس کی خوبیاں اپنی زندگی سے ظاہر کریں۔ دو تین باتیں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ وہ کیا چاہتا تھا۔ خداوند یسوع مسیح کون کون سی خوبیاں ہیں اور کون کون سی وہ ہم سے چاہتا ہے۔
جب ہم خداوند یسوع مسیح کی خوبیوں کو دیکھتے ہیں تو وہ تو اتنی بے شمار ہیں کہ شاید ہم اس وقت اس معیار تک پہنچ بھی نہ پائیں، لیکن جو کچھ ہماری بساط میں ہے یا جو کچھ مین خداوند یسوع مسیح کا ٹارگٹ تھا، ہم اس کو اپنی زندگی سے پورے کریں۔ آئیے ذرا میرے ساتھ دو تین ان خوبیوں کو دیکھیں کہ خداوند ہماری کون کون سی ایسی خوبیاں جو دیکھنا چاہتا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے، خداوند یسوع مسیح نے اپنی زمینی زندگی میں بھٹکے ہوئے لوگوں کو راہ مستقیم پر لانے کی کوشش کی۔ میں تھوڑا سا تاریخی طور پر آپ کو بتانا چاہتا ہوں، ملاکی اور متی کے درمیان 400 سال کا فرق ہے، اور چونکہ ان 400 سالوں میں کوئی بھی نبی خداوند کی طرف سے نہیں آیا، نہ کسی نے آ کر بتایا کہ جو کچھ تم کرتے ہو وہ غلط کر رہے ہو یا ٹھیک کر رہے ہو، نہ کوئی اصلاح کرنے والا آیا۔ اس عرصے کو علماء خاموشی کا عرصہ یا ڈارک ایجز کہتے ہیں۔ 400 سال ایک بڑا لمبا عرصہ ہے۔ ایک بڑی خوبصورت بات یہودی علماء کے ذہن میں آئی۔ ان دنوں میں 2 عالم لوگ بہن تھے، ایک کا نام شمائی تھا اور ایک کا نام ہلل تھا۔ ان دونوں نے اپنے اپنے اسکول آف تھاٹ کو یہودیوں کو راہ مستقیم پر چلانے کے لیے پیش کی، لیکن جیسے ہی انہوں نے تفسیر کی پرانے عہد نامے کی، جو کہ ان کے پاس بائبل تھی، تو تفسیر کرتے 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 اس طرف نکل گئے کہ انہوں نے اپنے ذہانت کو، اپنے دلائل کو خدا کی کلام کی روح سے زیادہ معتبر بنا دیا۔ ایسے ایسے قوانین اگر کوئی شمائی نے بتایا ہے تو ہلل نے اس سے بڑھ کر بتایا، اگر ہلل نے بتایا تو شمائی نے اس سے بڑھ کر، اور اتنے اتنے قوانین ہیں کہ بعض اوقات یہودی لوگ جو تھے وہ کلام کے ان باتوں اور ان قوانین کو، ان اصولوں کو ماننے یا ان پر عمل پیرا ہونے سے بہت ہی پریشان ہو جاتے تھے۔ خداوند یسوع مسیح نے آ کر تو کئی ایک باتوں میں ان کو کنڈیم کیا۔ مثلا کئی دفعہ آپ نے دیکھا ہے سبت کے دن خداوند یسوع مسیح نے معجزہ کیا کہ اٹھ اور اپنی چارپائی اٹھا اور چل پہ۔ لوگوں نے اعتراض کیا کہ سبت کے دن وزن اٹھانا جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ اسی طریقے سے خداوند یسوع مسیح نے اور کئی ایسے باتیں کہیں تو انہوں نے ہمیشہ کنڈیم کیا۔ اب یہاں ایک اور بات بتانا چاہتا ہوں کہ سامری لوگ جو تھے وہ کوئی گرزیم پر عبادت کرتے تھے، باقی یہودی جو ہیں وہ کوئی سیون پر، جو پرانی سلیمانی ہیکل تھی، اس میں عبادت کرتے تھے۔ اب بجائے اس کے کہ اپنی عبادات کے وسیلے سے خدا کو خوش کرتے، وہ اپنی عبادات کے وسیلے سے اپنے آپ کو خوش کرتے۔ ہم اچھا کر رہے ہیں، وہ کہتے ہم اچھا کر رہے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح جب سامری عورت سے ملے تو خداوند یسوع مسیح نے اس وجہ سے کہا تھا کہ تم کہتے ہو کہ اس پہاڑ پر خدا کی تمجید ہوتی ہے، یہودی کہتے ہیں کہ کوئی صہیون پر ہوتی ہے، میں تمہیں کہتا ہوں نہ اس پہاڑ پر نہ اس پہاڑ پر، خدا روح ہے، اور ضرور ہے کہ اس کی پرستش جس بھی پہاڑ پر کی جائے یا پہاڑ کے بغیر بھی کی جائے، روح اور سچائی سے کی جائے۔ یہ خداوند کا مطمئن نظر تھا۔ خداوند یسوع مسیح جب زکریا کے گھر میں گئے تو مسیح لینے والوں کو وہ بڑے گناہ گار اور بڑا خطا کار سمجھتے تھے۔ اب وہ مسیح لینے والوں کا سردار تھا۔ خداوند یسوع مسیح نے وہاں جا کر جب اس کی آنکھیں کھولی، اس کو شعور بخشا کہ خدا پرستی ہے کیا، ایک دم سے اس نے اپنی وہ تھیلی نکالی اور کہا کہ جس کا میں نے نہ حق لے لیا اس کو میں چوگنا ادا کرتا ہوں، میں اپنا آدھا مال غریبوں کو دیتا ہوں۔ اور خداوند یسوع مسیح نے اس وقت اس بھٹکے ہوئے انسان کو جو کہ خوش فہمی کا شکار تھا،
جو سامریوں کی طرح یہودیوں کی طرح خوش فہمی کا شکار تھا، اس وقت خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ آج اس گھر میں نجات آئی ہے، کیونکہ ابن آدم کوئیوں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آئے۔ میرے عزیزو، ہم اپنے آپ کو خدا کے بیٹے اور بیٹیاں کہتے ہیں۔ میرے اپنے خیال کے مطابق ہم بھی ایک خوش فہمی کا شکار ہیں۔ ہمیں سے میجارٹی وہ لوگ ہیں خوش فہمی کا شکار ہیں۔ اور خوش فہمی کیا؟ ہم شاید 2 3 4 کام کرتے ہیں، چندہ دیتے ہیں، چرچ آتے ہیں، دعا کرتے ہیں، بائبل پڑھتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہم بڑی خدا پرستی کر رہے ہیں، لیکن شاید بہت بڑا حصہ جو ہے جو معاشرے کے اندر ہے اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ یا پھر کئی بار ہم اپنی آپ بھی تفسیر کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ چرچ جانے کی کیا ضرورت ہے؟ گرجا تو میرے اندر ہے، خدا تو میرے اندر ہے، یہاں بیٹھ کے بھی عبادت ہو سکتی ہے۔ دہ یقی کا تصور ہے، لوگ نکالتے ہیں، لیکن دہ یقی اپنی مرضی کے مطابق ادھر ادھر تقسیم کر دیتے ہیں، اپنی مرضی کے مطابق۔ میرے عزیزو، اگر خدا نے ہمارے گھر بیٹھے ہی عبادت کا سلسلہ رکھنا تھا تو پھر وہ بیابان میں خیمہ اجتماع نہ بنواتا، پھر وہ سلیمان سے اتنی بڑی ہیکل جو تھی وہ نہ بنواتا۔ خیمہ اجتماع یا ہیکل یا عبادت خانوں کا یا موجودہ دور میں گرجا گھروں کا کوئی تصور خدا کے نزدیک ہے، جس کی وجہ سے خداوند کے خادم بھی اور خداوند بھی چاہتا ہے ہم گرجا گھروں میں آئے ہیں، اپنی ہدیہ جات خداوند کے معیار کے مطابق دیں، خداوند کو دیں، کسی پاسبان کو نہ دیں۔ اس لیے جب ہم اپنی ان راہوں کو جن پر ہم بھٹکے ہوئے ہیں، جن پر ہم بھولے پھر رہے ہیں، اگر ہم ان کی اصلاح کر کے خداوند کے معیار کے مطابق آئیں گے، یہ ہم خداوند یسوع مسیح کی خوبی کو واضح کریں۔ اور یہ بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی عبادات گھروں میں پرسنلی طور پر کریں، لیکن اتوار کے دن ہم خداوند کے گھر کا رخ ضرور کریں۔ ہم جس کو مرضی خراج دینا چاہتے ہیں، لیکن جو خداوند کا حصہ ہے وہ خداوند کے گھر میں ضرور لائیں۔ دوسری خوبی جو خداوند ہماری زندگی سے چاہتا ہے، خداوند یسوع مسیح نے 33 سالہ زندگی گزاری ہے۔ 30 سال یوں سمجھے کہ گمنامی کا سال ہے، گمنامی کے سال ہے، لیکن 3 سال میں جو منادی کی ہے، خداوند یسوع مسیح کی صبح سے لے کر شام تک مصروف اپنے آپ کو رکھنا اور ہر وقت کام کرتے رہنا، ایسے لگتا ہے جیسے اسے مکمل طور پر پتہ تھا کہ میرا ٹارگٹ کیا ہے، جس کی وجہ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کی زندگی جو تھی ایک ٹارگیٹڈ لائف تھی۔ اسے پتہ تھا میں کفارہ دینے آیا، لیکن کفارے کے ساتھ ساتھ اسے یہ بھی پتہ تھا کہ میں نے اپنے انہی 3 سالوں میں معاشرے کے اندر مروجہ غلط نظریات، مروجہ منفی رسومات یا مروجہ وہ رسومات جو خداوند کو پسند نہیں، ان کی بھی اصلاح کرنی ہے۔ اس لیے دن رات خداوند یسوع مسیح مصروف کار ہیں۔ انسانی طبیعت رکھتے ہوئے اسے بھوک بھی لگتی ہے، پیاس بھی لگتی ہے، تھکاوٹ بھی ہے، وہ سونا بھی چاہتے ہیں، اس کے باوجود خداوند یسوع مسیح نے مختلف قسم کی ایسی باتیں ان کو سکھائیں۔ کیوں؟ اس کے ذہن میں ایک ٹارگٹ تھا کہ انہی ایام کے اندر میں نے خداوند کے دیے ہوئے اس ٹارگٹ کو پورا کرنا ہے۔ یوحنا بپتسمہ دینے والا تھا، جب اسے اپنے ٹارگٹ کا پتہ چلا کہ میں تو خدا کا نذیر ہوں، ماں کے پیٹ میں پڑنے سے پہلے خدا نے مجھے یسوع کے لیے راہ تیار کرنے کے لیے پیدا کیا ہے، وہ جنگلوں میں رہا اور منادی کرنی اس نے شروع کر دی۔ ہر حدیث کی وجہ سے وہ قید میں چلا گیا،
کسی نے وہاں جا کر بتایا کہ ایک اور شخص ہے، اس کا نام یسوع ہے، وہ تیرے سے زیادہ معجزات بھی کر رہے ہیں اور لوگ بھی اس کے زیادہ پیچھے ہو رہے ہیں۔ تو ایک دم سے اس نے سمجھا کہ جو میرا ٹارگٹ تھا وہ پورا ہو گیا۔ ضرور ہے کہ میرے ٹارگٹ پورا ہونے کی وجہ سے اب میں گھٹوں اور وہ بڑھے۔ میرے عزیزو، ہمارا ٹارگٹ کیا ہے؟ کبھی آپ نے سوچا کہ ہم اس کے نام سے کیوں منسوب کیے جاتے ہیں؟ اگر ہم مسیحی ہیں تو مسیح کے نام سے کیوں منسوب کیے جاتے ہیں؟ اسی لیے کہ ہمارے سامنے کوئی نہ کوئی ہمارا ٹارگٹ ہونا چاہیے کہ ہم نے کہاں پہنچنا ہے، ہم نے کیا کرنا ہے، کیوں یہ سانسیں خدا نے دی ہیں، کیوں یہ بڑا فضل دیا ہے کہ اس کے خون سے ہم خریدے گئے۔ ہمارا کوئی نہ کوئی ٹارگٹ ہونا چاہیے۔ ان ٹارگیٹڈ لائف مسیح کی لائف نہیں ہے، بلکہ خداوند یسوع مسیح کی وہ خوبیاں جو ہیں، وہ روشنی جو ہے، وہ مزاج جو ہے، ہم نے اپنی زندگی سے ظاہر کرنا ہے۔ ہمارے پاس کئی بار خداوند موقع فراہم کرتا ہے سچ بولنے کے، انجیل کو پھیلانے کے، خوشخبری پھیلانے کے، لیکن ایک اندر خوف، لا علمی یا اس ٹارگٹ کا ہی پتہ نہیں کہ ہم کون ہیں اور ہمیں کیا کرنے کے لیے سانسیں خدا نے دی ہیں، اس وجہ سے ہم اس ٹارگٹ کو بھول جاتے ہیں۔ تیسری بات جو خداوند یسوع مسیح کی زندگی میں بڑی ہی خوبصورت تھی، اور وہ تھی محبت کی خوبی۔ خداوند یسوع مسیح نے اپنی زمینی زندگی میں بار بار 2-3 بار اس بات پر زور دیا کہ اپنے پڑوسی سے اپنے برابر، میں دوبارہ اس بات کو دہراتا ہوں، اپنے پڑوسی سے اپنے برابر محبت رکھو، طرفینوں کی طرح نہیں، ٹیمپرری نہیں ہے، بلکہ زور اس بات پر ہے اپنے پڑوسی سے اپنے برابر محبت رکھو۔ جتنا تم اپنے بچوں سے، اپنے بہن بھائیوں سے، اپنے آپ سے پیار کرتے ہو، اسی طرح۔ اور یہ بہت بڑی مشکل بات ہے، کیونکہ ہمارا سب سے بڑا جو حسد کرنے والا شخص ہوتا ہے وہ ہمارا پڑوسی ہوتا ہے، اس سے ہم جیلسی فیل کرتے ہیں، اس نے یہ کر دیا، وہ کر دیا، پتہ نہیں کہاں سے یہ چیز لے کر آ رہے ہیں۔ ہمارے اندر جو حسد ہے وہ سب سے زیادہ پڑوسی سے ہوتا ہے۔ پھر خداوند یسوع مسیح نے کہا اپنے دشمنوں سے محبت کرو اور اپنے ستانے والوں کے لیے دعا مانگو۔ میں یہ ایک اور بات کلیئر کر دوں، خداوند یسوع مسیح نے کہا اپنے ستانے والوں کے لیے لعنت کی دعا نہ مانگو، ان کو فنا ہو جانے کی دعا نہ کرو، دعائے خیر کرو۔ دشمنوں سے محبت رکھو اور اپنے ستانے والوں کے لیے دعا مانگو۔ میں کسی کو ٹارگٹ نہیں کرتا، لیکن صرف ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، کتنے لوگ ہوں گے جو اپنی دعا میں کسی دشمن کو یاد کرتے ہوں گے، اور اگر یاد کرتے ہیں تو اس کے لیے خیر کی دعا مانگتے ہوں گے؟ بہت مشکل ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے صلیب پر اسی وجہ سے یہ سبق سکھایا۔ چند گھنٹے، چند منٹ پہلے لوگ اس کے منہ پر تھوک رہے ہیں، کوڑے مار رہے ہیں، ہاتھوں اور پاؤں میں کیل لگا رہے ہیں، مختلف قسم کی باتیں کہہ رہے ہیں، اور اس نے زبان کھولی بھی ہے تو کہا اے باپ ان کو معاف کر۔ اپنے دشمنوں کے لیے مغفرت کی، معافی کی، خدا سے التجا کی ہے۔ اور پھر تیسری بات یہ ہے، خدا کی محبت اس نے اپنے اندر سے ظاہر کی ہے، قصور والوں کے قصور معاف کیے ہیں۔ ہم معاف کرتے ہیں لیکن کنڈیشنل، ہم اس کو معاف کرتے ہیں لیکن آئندہ یہ شخص ہماری گلی میں، ہمارے محلے میں، ہمارے گھر کی طرف رخ نہ کرے۔ لیکن خداوند یسوع مسیح نے جن کو بھی معاف کیا ہے انکنڈیشنل، غیر مشروط طریقے سے خداوند یسوع مسیح نے ان کو معاف کیا ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، ہم جو یسوع مسیح کے پیروکار ہیں، ہم جو یسوع مسیح کے
پیروکار ہیں، اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت رکھیں گے، ہم اس کی خوبیاں ظاہر کریں گے۔ اپنے قصور کرنے والوں کے قصور معاف کریں گے، ہم اس کی خوبیاں ظاہر کر رہے ہیں۔ اور اپنی دعا بندگی میں اپنے دشمنوں کے لیے دعائے خیر کریں گے، ہم مسیح یسوع کی خوبیاں ظاہر کریں گے۔ آخر میں ایک اور خوبی میں بتانا چاہتا ہوں، خوبیاں تو بے شمار ہیں لیکن ایک اور میں خوبی بتانا چاہتا ہوں۔ خداوند یسوع مسیح نے اپنی 33 سالہ زندگی میں آزمائشیں آئیں، دکھ آئے، تکلیف آئیں، لیکن کسی بھی طریقے سے منفی اقدار سے، مقتدر حضرات سے اور شیطان سے خداوند یسوع مسیح نے سمجھوتا نہیں کیا۔ ذرا پیدائش کی کتاب کو دیکھیں، خداوند یسوع مسیح کی پیدائش کو دیکھیں۔ خداوند یسوع مسیح کی پیدائش کے موقع پر ہی شیطان نے ہیرودیس کو بھڑکا دیا۔ اگر وہ تھوڑی دیر کے سوچتا، آج جو بچہ پیدا ہوا پتہ نہیں کب جا کر اس نے جوان ہونا ہے، کن مشکلات میں سے گزرنا، تب جا کر شاید میری سلطنت کو کوئی ایسا مسئلہ ہوگا، لیکن ایک قدم سے شیطان نے کہا، اصل شیطان کا ٹارگٹ یہ تھا، یسوع کو منادی کرنے یا آگے بڑھنے سے یہیں مار دیا جائے۔ 30 سال گزرے ہیں، خداوند یسوع مسیح آزمائش کے بعد بیابان میں چلے گئے، بیابان میں گئے، وہاں 3 بار شیطان نے آزمانے کی کوشش کی۔ شیطان کا وہاں بھی ٹارگٹ یہی تھا، یا تو میرے کہنے پہ کوئی کام کرنا شروع کر دے یا مجھے سجدہ کر دے، کسی طریقے سے تو میرے ساتھ میری بات مان لے، میرے ساتھ سمجھوتا کر لے۔ خداوند یسوع مسیح نے ایسا نہیں کیا۔ منادی کے دوران یہودی اکابرین ہیں، یہودی اکابرین کا بھی یہی مسئلہ تھا کہ تو اتنے معجزات کرتا ہے، یہ سارے کچھ کرتا ہے، کاش تو تھوڑا بہت ہمارے ساتھ سمجھوتا کر لے۔ جب دیکھا ہے کہ اس کا ہر کام جو ہے ان کے خلاف جا رہا ہے، ان کی روایات کے خلاف جا رہا ہے جو انہوں نے یا شمائی نے یا ہلل نے کوئی ایسی روایات بنائی ہیں، ان کے خلاف جا رہا ہے، انہوں نے اسے صفحہ ہستی سے مٹانے کی کوشش کی۔ ان ساری آزمائش میں خداوند یسوع مسیح نے کسی بھی جگہ پر سمجھوتا نہیں کیا۔ میرے عزیزو، خداوند کا کلام جہاں یہ کہتا ہے کہ ہمیں بدی کے ساتھ سمجھوتا نہیں کرنا، شیطان کے ساتھ سمجھوتا نہیں کرنا، دنیا کے مقتدر حضرات کے ساتھ سمجھوتا نہیں کرنا، وہاں خدا اپنے پاک کلام میں، اپنی تاریخ میں یہ بھی واضح کرتا ہے کہ جن جن لوگوں نے سمجھوتا نہیں کیا، خدا نے کتنا بلند مرتبہ انہیں بخشا ہے۔ یوسف نے سمجھوتا نہیں کیا، یوسف نے بدی کے ساتھ سمجھوتا نہیں کیا، تھوڑے دن اسے تکلیف برداشت کرنا پڑی ہے، قید خانے کی صعوبتوں کو برداشت کرنا پڑا ہے، لیکن اس آزمائش میں پورا اترنے کی وجہ سے یا سمجھوتا نہ کرنے کی وجہ سے مصر کا حاکم بن گیا۔ صدر کبیر سے قبل یوں ہے، بڑی آزمائش آئی، غلام ہیں، بادشاہ کہہ رہا ہے، کوئی عام آدمی نہیں کہہ رہا، بادشاہ کہہ رہا ہے سجدہ کرو، انہوں نے کہا نہیں سجدہ کرنا، موت کو گوارا کیا۔ لیکن خدا نے کیا کیا؟ جنہوں نے سمجھوتا نہیں کیا، خدا نے انہیں وزارتیں دے دی، خدا نے اس سارے مرحلے میں سے نکال کر وزارتیں دے دی۔ خداوند یسوع مسیح کو دیکھیں، عبرانیوں کا خط اس کا 12واں باب دیکھیں، اس نے صلیب کی شرمندگی کو برداشت کیا، صلیبی دکھ برداشت کیے، اور انعام کا ملا، وہ کبریا کی دن پر بیٹھ گیا۔ میرے عزیزو، خداوند ہمیں بہت بلند مرتبہ دینا چاہتا ہے۔ خداوند ہمیں اس دنیا میں اپنے لیے استعمال کرنا چاہتا ہے اور آنے والی دنیا میں بہت بلند مرتبہ دینا چاہتا ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ پولس کہتا ہے کہ زندہ رہنا میرے لیے مسیح ہے کہ میں اس کی خوبیاں ظاہر کروں، اور مرنا نفع ہے کیونکہ مجھے بہت بڑا رتبہ ملے گا۔ اس لیے میرے عزیزو،
खुदावंद का बंदा पतरस मुझे और आपको ये बावर करवा रहा है, ये चंद दिनों की आजमाइश है, ये चंद सांसों के अंदर अजियतें हैं। अगर हम इन अजियतों में कामयाब रहेंगे, मजबूती से कायम रहेंगे, डटे रहेंगे, अपने ईमान में किसी भी तरीके से लग्जश नहीं आने देंगे, सच बात यह है खुदावंद ना सिर्फ में इस दुनिया में बल्कि आने वाली दुनिया में बहुत बड़ा इनाम देगा। हमारा सिर्फ और सिर्फ फर्ज ये है, हम जो भी कुछ हैं अपनी बसात के मुताबिक, अपनी ताकत के मुताबिक, अपनी अक्ल के मुताबिक, अपनी सोच के मुताबिक, खुदावंद के कलाम के मुताबिक हम खुदावंद यीशु मसीह की खूबियों को अपनी ज़िंदगी से ज़ाहिर करें। हमारा यही किरदार, हमारा यही मिजाज, हमारी यही रोशनी खुदावंद यीशु मसीह की खूबियों को ज़ाहिर करेगा। खुदा की पसंद की तर्ज ज़िंदगी हमारी होगी और जब हम इस दुनिया से रहल कर जाएंगे, सच बात यह है हम जलाली बदन में जी उठकर बहुत बड़ा रुतबा हासिल करेंगे। इसलिए खुदावंद का बंदा मुझे और आपको आज इन तमाम परेशानियों, आजमाइशों, अज़ियतों और मुश्किलात के हालात में सिर्फ एक रिक्वेस्ट कर रहा है, खुदावंद यीशु मसीह की खूबियाँ ज़ाहिर करो जिसने तुम्हें तारीकी से अपनी अजीब रोशनी में बुलाया है। पहले तुम कोई उम्मत ना थे मगर अब खुदा की उम्मत हो, तुम पर रहमत ना हुई थी मगर अब तुम पर रहमत हुई है। दुआ मांगे। हमारे आसमानी बाप, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ़ करते हैं कि तू वक्तन फ़क्तन हमें झंझोड़ता और एक खुदा हमारे सांसों के चलते रहने के मानी समझाता है कि हमें क्यों ज़िंदा रखा गया है, हम क्यों तेरे नाम से मंसूब किए जाते हैं। हमने अपनी पहचान करवानी है अपने मिजाज से, अपनी ज़िंदगी की किरदार से, उस रोशनी से जो तूने हमारे अंदर पैदा की है। बख्श दे कि खुदावंद हम अपने अंदर जितनी भी खूबियाँ हमारे अंदर पैदा हो सकती हैं जो खुदावंद यीशु मसीह करता रहा है वो पैदा करें, ताकि खुदावंद यीशु मसीह के इन तमाम तकाज़ों को अपनी ज़िंदगी से पूरा करके सच बचाए खुदावंद अपनी ज़िंदगी को बामानी और बामकसद बनाने वाले बने। हमारी सारी कमी कमज़ोरी को दूर कर खुदावंद यीशु मसीह के नाम में, आमीन। अरे हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक बन जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्ज़ी जैसी आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारी रोज़ की रोटी आज हमें दे, और जिससे हम अपने कसूरों को मुआफ़ करते हैं तू भी हमारे कसूरों में मुआफ़ कर। हमें आजमाइश में न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे हैं, आमीन। हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफ़ाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक आप सबों के साथ होती रहे, आमीन।